life and the property and the religious belief should be fully protected by the state at any cost. My guiding principle will be justice, fair play, and complete impartiality in the discharge of my duty. And I'm sure, with your support and cooperation, I'm looking forward to making Pakistan as one of the greatest nations of the world. اور برِ صغیر کے مسلمان پاکستان کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. اس جد و جہد میں عورتیں بھی مردوں سے پیچھے نہیں ہیں. خواتین رہنماؤں میں بیگم شاہ نواز، بیگم لیاقت علی خان، بیگم عبداللہ ہارون، بیگم ہدایت اللہ، بیگم شمس النہار محمود، بیگم شائستہ اکرام اللہ آگے آگے ہیں. قائد اعظم اس تاریخی جد و جہد کی عظیم ترین علامت بن گئے ہیں. لیکن مسلمانوں کو پاکستان کے حصول میں ابھی بہت سے ہفت خواں طے کرنا ہے. ہندو کسی صورت میں برِ صغیر کی تقسیم کو گوارا کرنے پر تیار نہیں. وہ اپنی اکثریت کے زوم میں ہیں اور پورے برِ صغیر کو اپنی اور صرف اپنی میراث سمجھتے ہیں. یہ ستمبر 1944 ہے. ایک معقولیت پسند کانگریسی رہنما راج گوپالاچاری مسلمانوں کے حق خود اختیاری کی حمایت کر چکے ہیں. اسی بنا پر گفتگو شروع ہوتی ہے. گاندھی جی متحدہ ہندوستان پر اڑ گئے ہیں اور قائد اعظم پاکستان کے مطالبے پر جمے رہتے ہیں. ہندوؤں اور مسلمانوں کے راستے واضح طور پر الگ الگ ہو چکے ہیں. وائسرائے شملے میں رہنماؤں کی کانفرنس طلب کرتا ہے. پنڈت نہرو ہر حالت میں کانگریس کے مسلک کی ذمہ داری کرنے آئے ہیں. ماسٹر تارا سنگھ سکھوں کے نمائندے ہیں اور قائد اعظم یہ عزم لے کر آئے ہیں کہ پاکستان کا اصول منوائے بغیر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. لارڈ ویول اور رہنماؤں کی بات چیت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. لیکن برطانوی حکومت برِ صغیر کے سیاسی مستقبل کے بارے میں جلد از جلد کوئی حل تلاش کر لینا چاہتی ہے. چنانچہ ویول عام انتخابات کا اعلان کرتا ہے اور لیگی رہنما مسلم رائے عامہ کو پاکستان کے لیے ہموار کرنے نکل کھڑے ہوتے ہیں. ان میں چودھری خلیق الزمان اور نواب اسماعیل خان، چندری گڑھ اور یوسف ہارون، سردار اورنگزیب، سردار نشتر اور تمام دوسرے لیگی رہنما شامل ہیں. کانگریس متحدہ ہندوستان اور لیگ پاکستان کے موقف پر انتخابات میں جان لڑا دیتی ہیں اور مسلم عوام اپنا فیصلہ پاکستان کے حق میں دیتے ہیں. مرکزی اسمبلی کی ساری مسلم نشستیں لیگ نے جیت لی ہیں. انتخابات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان برِ صغیر کے مسلمانوں کا متفقہ مطالبہ ہے. اب انگریزوں کے خلاف راست اقدام کا وقت آ گیا ہے اور 16 اگست 1946 کو سارے برِ صغیر میں مسلمان مظاہرے کرتے ہیں اور انگریزوں کے دیے ہوئے خطابات واپس کر دیے جاتے ہیں. حالات کو سنبھالنے کے لیے حکومت برطانیہ لندن میں کانفرنس بلاتی ہے. وائسرائے اور لیگی اور کانگریسی رہنما لندن پہنچتے ہیں. لندن میں مقیم مسلمان قائد اعظم کا شاندار استقبال کرتے ہیں. I am on my mission and I can tell you nothing about the present. That's all I can say. Thank you. قائد اعظم اور لیاقت علی خان برطانوی وزیر اعظم کے قیامگاہ پر پہنچتے ہیں. طویل گفت و شنید کے بعد مسٹر ایٹلی اور ان کی حکومت مشن کے منصوبے کو اس مفہوم کو صحیح بتاتے ہیں جو لیگ نے سمجھا ہے. I am very happy that I am at this function and already I've had the opportunity of meeting some friends and I might yet find more friends, but you give me no time to do anything else. کانگریس مسٹر ایٹلی کا فیصلہ مان لیتی ہے مگر پھر پلٹ جاتی ہے.
سارے بر صغیر میں حصول پاکستان کی جدوجہد بہت زیادہ زور پکڑ لیتی ہے۔ سن 47 کے آغاز میں پنجاب کی یونینسٹ اور سرحد کی کانگریسی وزارتوں کے خلاف جو عوام کی مرضی کے بغیر ان پر مسلط ہیں، مسلم لیگ سول نافرمانی کی تحریکیں شروع کر دیتی ہے۔ لاہور، پشاور اور دوسرے مقامات پر لوگ سر سے کفن باندھ کر نکل آئے ہیں۔ مسلم لیگ کی یہ عوامی تحریکیں سرحد کی کانگریسی اور پنجاب کی یونینسٹ وزارتوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر سیاست چلانے والے یونینسٹوں کی وزارت کو بہت جلد مستعفی ہونا پڑتا ہے۔ اب سکھ بھی تحریک پاکستان کے خلاف میدان میں نکل آئے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کے اس اعلان نے کہ انگریز بر صغیر کو ایک یا دو حکومتوں کو سونپ کر چلے جائیں گے، ہندوؤں اور سکھوں دونوں کو مشتعل کر دیا ہے۔ نتیجے میں تقریباً سارے بر صغیر میں ہولناک فرقہ وارانہ فسادات کے شعلے بھڑکنے لگتے ہیں۔ فرقہ پرستوں کے جنون نے صدیوں کی ہمسائیگی اور انسانیت کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ انسان کا لہو پانی سے بھی ارزاں ہو گیا ہے، اور حیرت ہے کہ اب بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان ایک قوم بن کر چین سے رہ سکتے ہیں۔ مارچ 1947 میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن وائسرائے بن کر آتا ہے۔ لیگی اور کانگریسی رہنماؤں سے گفتگو کے بعد ماؤنٹ بیٹن وہی حل پیش کرتا ہے جس پر قائد اعظم اتنے عرصے سے زور دیتے چلے آ رہے ہیں، یعنی بر صغیر کی تقسیم۔ قائد اعظم بر صغیر کی وہ تقسیم چاہتے ہیں جس کا لیگ نے سن 46 میں مطالبہ کیا تھا، لیکن کانگریس ایک ایک انچ زمین کے لیے لڑتی ہے اور انگریزوں کی جانبداری اور جلد بازی ہندوؤں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ 3 جون سن 47 کو ماؤنٹ بیٹن اپنے منصوبے کا اعلان کرتا ہے۔ پنجاب اور بنگال کے صوبوں کو بھی مسلم اکثریت اور ہندو اکثریت کے ضلعوں کی بنیاد پر تقسیم کرنے اور سلہٹ اور سرحد میں رائے شماری کا اعلان ہوتا ہے۔ اسی روز قائد اعظم قوم سے خطاب کرتے ہیں۔ We must remember that we have to take momentous decisions and handle grave issues facing us in the solution of the complex political problem of this great subcontinent inhabited by 400 million people. The world has no parallel for the most onerous, difficult task which we have to perform. I pray to God that this critical moment He may guide us and enable us to discharge our responsibility in a wise and statesmanlike manner. ماؤنٹ بیٹن منصوبے کے مطابق سلہٹ اور سرحد کی رائے شماری کا نتیجہ پاکستان کے حق میں نکلتا ہے۔ پاکستان کا ہونے والا دارالحکومت کراچی نئی ذمہ داریاں سنبھالنے کی تیاریاں شروع کر دیتا ہے۔ آخر کار 14 اگست سن 1947 کو مسلمان اپنی جدوجہد اور قربانیوں کا ثمرہ حاصل کر لیتے ہیں۔ بر صغیر میں Pakistan's first Independence Day was celebrated on 15th August, but it was advanced to 14th August from 1948. One of the primary reasons is that on the morning of 14th August 1947, the last British Viceroy, Lord Mountbatten, transferred the power to Pakistan's Governor-General designate Muhammad Ali Jinnah at the Constituent Assembly building in Karachi. The Viceroy then flew to New Delhi the same afternoon. The birth of Pakistan was announced at the midnight of 15th August, as was the case with India. Jinnah was sworn in as Governor-General and Liaquat Ali Khan took oath as Prime Minister on August 15th. However, a debate arose on the actual date of Pakistan's birth and as the transfer of powers had been signed on 14th August. In 1947, 14th August also coincided with the 27th day of the holy month of Ramadan. The government had taken it as an auspicious coincidence, and this added to the argument that 14th August should be the day Pakistanis celebrate the birth of their nation. Also, it cannot be ignored that Pakistan preferred to have an identity distinct from India.
So from 1948 onwards, the state of Pakistan began to celebrate 14th August as its day of independence.